DJ Jono with the hottest mixes. Dead on. Tambourine's great too. دور کہیں سمندر کنارے ایک چھوٹا سا خوبصورت سا گاؤں تھا جس میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ وہ بوڑھا آدمی اپنی سمجھداری اور پرسکون طبیعت کی وجہ سے بڑا مشہور تھا۔ اس کی ساری زندگی سمندر کا سفر کرتے اور مچھلیاں پکڑتے ہی گزری تھی۔ شاید سمندر نے ہی اسے پرسکون رہنا سکھایا تھا۔ ایک دفعہ ایک نوجوان لڑکا اس بوڑھے آدمی کے پاس آیا۔ وہ لڑکا بڑا دکھی اور پریشان تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر سوچتا رہتا اور پریشان ہوتا رہتا تھا۔ میرا کیا بنے گا؟ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میرا فیوچر کیا ہے؟ میں کامیاب ہو پاؤں گا یا نہیں؟ میری زندگی کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ مجھے کیسے خوشی ملے گی؟ وہ ہر وقت ہی سوچتا رہتا۔ اس نے بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ آپ زندگی کے مشکل حالات میں، جہاں پر ہر طرف دکھ، پریشانیاں اور مایوسی ہے، آپ ان کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو مطمئن اور پرسکون کیسے رکھ لیتے ہیں؟ آپ اتنے خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ بوڑھا آدمی مسکرایا اور بولا، خوشی اور سکون باہر کی مشکلات نہ ہونے کی وجہ سے نہیں آتا، طوفانوں کی غیر موجودگی میں نہیں آتا، بلکہ جو مشکل ہمارے راستے میں آتی ہے اسے قبول کر لینے، سمجھ لینے، مان لینے کی وجہ سے آتا ہے۔ لڑکے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا، لیکن جب ہمارے سامنے مشکلوں کا پہاڑ ہو، مصیبتوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہو، تو ہم بھلا پرسکون کیسے رہ سکتے ہیں؟ بوڑھے آدمی نے سمندر کی پرسکون لہروں کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں اپنی زندگی کی ایک کہانی سناتا ہوں، تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، میں اپنی چھوٹی سی کشتی میں سمندر کا سفر کر رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی اور سکون تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بڑی سی کشتی تیزی سے میری طرف آ رہی ہے۔ میرے تو اوسان کھتا ہو گئے۔ میں گھبرا گیا کہ یہ کہیں میری کشتی سے ٹکرا ہی نہ جائے، مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ جب وہ کشتی تھوڑا اور قریب آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ بالکل خالی ہے، اس کے اندر کوئی آدمی نہیں تھا۔ اس وقت میرے پاس دو آپشنز تھے۔ ایک تو یہ کہ میں اس غیر ذمہ دار ملا پر غصہ کر سکتا تھا، افسوس کر سکتا تھا جس نے اپنی کشتی کو باندھا نہیں اور غیر ذمہ داری سے سمندر میں کھلا چھوڑ دیا، جو کسی حادثے کا باعث بن سکتی تھی، یا پھر صورتحال کو سمجھ کر افسوس کرنے کی بجائے اپنی کشتی کا رخ موڑ لیتا اور اپنے آپ کو بچا لیتا، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اپنی کشتی کا رخ موڑا اور سامنے سے آتی کشتی سے خود کو بچاتے ہوئے سائڈ سے گزر گیا اور امن و سکون کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ وہ سامنے سے آتی ہوئی خالی کشتی ہماری زندگی میں ملنے والی ان پرابلمز کی طرح ہیں جو اچانک ہی حادثاتی طور پر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، جن کی ہمیں ہرگز بھی توقع نہیں ہوتی اور جو ہمارے سکون کو برباد کرنے لگتی ہیں، ہمیں پریشان کر دیتی ہیں۔ وہ کوئی بن بلائی مصیبت ہو سکتی ہے، کوئی چیلنج ہو سکتا ہے، لوگوں کی دکھ دینے والی باتیں ہو سکتی ہیں، کاروبار میں ملنے والا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، یا کوئی اور پریشانی، کوئی غیر یقینی صورتحال جس سے اچانک ہمارا سامنا ہو جاتا ہے۔ اب چوائس ہمارے پاس ہی ہوتی ہے کہ ہم نے اسے دیکھ دیکھ کر اس کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتے رہنا ہے، غصہ کرنا ہے، اس کے ساتھ ٹکرا جانا ہے، یا پھر اس غیر یقینی صورتحال کو قبول کرتے ہوئے اپنے اندر کے سکون کو برقرار رکھنا ہے، اس غیر یقینی صورتحال کو گزرنے دینا ہے۔ اس لڑکے کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اصلی سکون، اصلی خوشی اس بات میں نہیں ہے کہ ہمارے سارے مسائل ختم ہو جائیں، ہماری زندگی میں کوئی دکھ، پریشانی، مسئلہ ہو ہی نہ۔ اگر ہماری یہ سوچ ہے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس طرح تو ہم کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے، ہمیں کبھی سکون نہیں ملے گا،
کیونکہ پریشانیاں تو زندگی میں آتی ہیں اور آتی ہی رہیں گی۔ ہماری خوشی کا انحصار ہمارے ساتھ ہونے والے واقعات پر نہیں ہوتا، بلکہ اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم ان واقعات کو رسپونڈ کیسے کرتے ہیں۔ ہم ان واقعات کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان رہتے ہیں، حالات کا رونا روتے ہیں، یا پھر انہیں زندگی کا حصہ سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں اور ان کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور خوش رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no